رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری جو کچھ اس میں ہے یہ نفع اٹھانے کا سامان ہے۔ دنیا نفع اٹھانے کا سامان ہے۔ آدمی مختلف قسم کے نفع اس دنیا سے، اس دنیا کے ساز و سامان سے اٹھاتا ہے۔ بسا اوقات یہ سمندروں میں چلا جاتا ہے، وہاں سے اسے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بسا اوقات یہ پہاڑوں کے سینے چاک کرتا ہے، بہت سارا سامان اسے ملتا ہے۔ تو یہ نفع اٹھانے کا سامان ہے دنیا۔ اور وخیر متاع الدنیا، دنیا میں نفع اٹھانے کا سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نیک عورت، اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی، یہ نفع اٹھانے کا سب سے بہترین سامان۔ کیونکہ جب عورت دیندار ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہیں سے وہی جذبہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ گھر میں کبھی شوہر کو نہیں کہے گی کہ سود پر قرضہ لے کر آؤ، وہ کہے گی ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے، حلال لے کر آنا۔ وہ کہے گی کہ جو اسباب ہمارے معاشرے میں فحاشی کو پھیلانے کے ہیں، تم کبھی بھی ایسے اسباب کو گھر میں لے کر نہ آنا، ایسے لباس کو گھر میں لے کر نہ آنا، ایسی چیزوں کو گھر میں لے کر نہ آنا، ایسی تقریبات میں ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ نیک جذبہ، نیک عورت ہے۔ جہاں یہ چھپکلی سے ڈرتی ہے، لال بیگ سے ڈرتی ہے، چھپکلی آ جائے کمرے میں، بیت الخلاء میں، لال بیگ سے ڈرتی ہے، اس کو وہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ قبر میں جب 99 اژدہے میرے اوپر مسلط ہوں گے اور عذاب آئے گا تو میں کیا کروں گی، اکیلی جانا ہے مجھے۔ وہ اللہ کا ڈر رکھتی ہے۔ جبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی سے نوازا ہو تو آدھے دین میں اس کی مدد اللہ نے خود ہی کر دی ہے۔ جب بیوی نیک ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، دوسرا جو آدھا دین ہے اس میں اللہ سے یہ مرد ڈرے۔ آدھے دین میں تو معاونت ہو گئی۔ اسی وجہ سے جب آدمی دیندار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی بیوی اگر دیندار نہ ہو، نیک نہ ہو، تو اس مرد کی دینداری دروازے کی چوکھٹ تک ہوتی ہے، بس دروازے کی چوکھٹ تک۔ جیسی گھر میں داخل ہوا بے دینی کی باتیں شروع ہو گئیں، آؤ فلاں فلم دیکھیں، آؤ فلاں چیز دیکھیں، آؤ چلو فلاں جگہ جانا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فرما برداری والی باتیں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مثل النساء الصالحات کمثل الغراب الاعصم، کہ نیک عورتیں بہت کم ہیں دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نیک عورتیں دنیا میں بہت کم ہیں۔ ان کی مثال دے کر فرمایا کہ نیک عورتوں کی مثال، کیا کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے کووں کے اندر، کالے کوے ہوتے ہیں نا،
ایک کوہ ایسا ہو جس کے پر سفیدی ہو، پر سفید ہوں، تو وہ جو سفیدی ہے نا، وہ جو سفیدی ہے وہ نیک عورتوں کی مثال ہے۔ یہ بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم آپ کو ملیں گی۔ تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، شرعی پردہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، مردوں کی ہوسناک نگاہوں سے بچنا، بہت کم ہوتی ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں اپنے اگر ہم والداؤں کو، دادیوں کو دیکھیں گے نا، ان کے اندر یہ صفات نظر آئیں گی۔ تہجد میں اٹھ جانا، اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھنا، کھلے عام سر عام بازاروں میں نہ پھرنا، میرا کام نہیں ہے، میں نہیں جاتی، یہ بہت کم ملیں گی آپ کو۔ جبھی مسلمان عورتوں سے، کافر عورتوں سے نہیں فرمایا، کافر عورتیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گی، مسلمان عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں، استغفار کی کثرت کیا کرو، صدقات زیادہ دیا کرو، کیونکہ میں نے خود تم لوگوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہہ رہے ہیں صدقہ زیادہ دیا کرو، حل بتا رہے ہیں، استغفار اور توبہ زیادہ کیا کرو، توبہ زیادہ کیا کرو۔ تو ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ ما لنا اکثر اہل النار، ہم لوگ کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ دو وجوہات بیان فرمائیں۔ نمبر ایک، تکثرن اللعنہ، تمہاری زبان کی تیزی، لعن طعن بہت زیادہ ہے، غیبت، چغلی، برا بھلا، بد دعائیں دینا، لعن طعن کرنا، ترکی بترکی جواب، یہ۔ دوسری وجہ فرمائی، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، اس وجہ سے توبہ کیا کرو، زبان کی حفاظت کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ان مثل المرأة المؤمنہ مثل عمل المؤمنہ کمثل عمل 70 صدیقہ، کہ اگر عورت نیک ہو، فرما بردار ہو، تو اس ایک عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ اتنی اللہ کے یہاں عورت کے عمل کی قدر ہے، ویسی کم ہے فرما برداری میں۔ حضرت عمر فرماتے تھے 70 صدیقین کے عمل کے برابر ایک عورت کا عمل، اور فرماتے تھے وَإِنَّ مَثَلَ عَمَلِ الْمُؤْمِنَةِ الْفَاجِرَةِ، جو ایمان والی فاجر عورت ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی، کافر عورتوں کی بات نہیں ہے، اس کی وہ اگر بدکار ہو جائے تو عملہا کألف الفجور، کہ اس کی بدکاری 1000 فاجر گناہ گاروں کے برابر ہے۔ اگر عورت نافرمان ہو جائے تو اس کی نافرمانی اور اس کی فحاشی 1000 مردوں کی خرابی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اگر ہم بچپن ہی سے اپنی بچیوں کی تربیت دینداری والی، فرما برداری والی، لباس کے اعتبار سے بھی، شرم و حیا کے اعتبار سے بھی فرما برداری والی تربیت نہیں ہوگی تو آگے جا کے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ الجنس یمیل الی جنسہ، ہر جنس اپنی جنس سے مائل ہوتی ہے۔ آج ہماری بچیوں کو پتہ نہیں کیا کیا پہننا سکھایا جا رہا ہے، کیا کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، اور والدین کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا خمیازہ کیا دیندار اور کیا دنیا دار سبھی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا کہنے والے کو سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزا